اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے سامنے سے کھانے کا اور صحیح طریقے سے کھانے والے کو نصیحت کرنے کا بیان۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لالن پالن میں بچہ تھا، کیونکہ ان کے باپ کی وفات کے بعد ان کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ نکاح میں آ گئی تھیں اور میرے ہاتھ کھاتے وقت پورے برتن میں گھومتے تھے، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: غلام نابالغ بچے کو کہتے ہیں۔ صحفہ ایسے برتن کو جس میں 5 آدمیوں کا، اور قصعہ ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں 10 آدمیوں کا کھانا آ جائے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تحت پرورش ہونے والے بچے کو کھانے کے آداب بتلائے ہیں۔ اس طرح ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تحت پرورش پانے والے بچوں کو تربیت کرے۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نہ ہی طاقت رکھے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے صرف گھمنڈ نے روکا، تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے اس کا ہاتھ شتھل ہو گیا اور وہ اسے اٹھانے کے قابل ہی نہ رہا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یہ روایت اس سے پہلے حدیث نمبر 159 اور 613 میں بھی گزر چکی ہے۔ مناسبت سے یہاں بھی اسے نقل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے پینے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا اور لوگوں کو ان کی تاکید کرنا چاہیے، اور صرف تکبر و گھمنڈ میں صحیح بات کا انکار کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی بھی مقبولیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے وہ اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔